وقال تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال في موضع آخر وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین باعزت خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے مبعوث کیے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری نبی، آخری رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں شب برات سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں، جن میں یہ بتلانے کی کوشش کی گئی کہ شب برات کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آج شعبان کی 14ویں تاریخ ہے، اور جو آنے والی رات ہے یعنی 15ویں رات جو آنے والی ہے، اس رات کو ایک مخصوص طبقہ قیام کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اور اگلا آنے والا دن یعنی 15ویں شعبان کو روزہ بھی رکھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں شریعت سے ثابت نہیں۔ جب یہ موقع آتا ہے، شب برات کا موقع آتا ہے، تو لوگ اس تعلق سے سوالات کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کیا آج کی رات عبادت کی رات ہے، کل کے دن کا روزہ رکھا جائے گا؟ تو جب ہم اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں شریعت میں داخل نہیں ہیں، شامل نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں بدعت میں شمار ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کی سوچ یا ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں عبادت کرنے سے روک رہے ہیں، یا ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ دیکھیے یہ آپ کو عبادت کرنے سے روکتے ہیں، ہم رات کو نماز پڑھنے کی بات کرتے ہیں، روزہ رکھنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ ہیں نہ نماز پڑھنے دیتے ہیں اور نہ ہی روزہ رکھنے دیتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بٹھا دی گئی ہے کہ یہ ہمیں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اسی جملے سے متعلق
کچھ باتیں عرض کروں گا، یہ یعنی کہ آج کے خطبہ جمعہ کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے، کیا اہل حدیث عبادت کرنے سے روکتے ہیں؟ یہ الزام ہے، اور اس کا ہم آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ جواب دیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، رسول بنا کر کے بھیجا، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا 3 بڑی قوموں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا 3 بڑی قوموں سے ہوتا ہے۔ ایک قوم تو وہ تھی جن کے درمیان آپ پیدا ہوئے، آپ پلے بڑھے، اور دوسری اور تیسری قومیں وہ تھی جہاں ہجرت کر کے آپ پہنچے تھے۔ مکے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے درمیان آنکھیں کھول رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، وہ مشرکین مکہ تھے، وہ مشرک تھے۔ اور ان لوگوں کا دعویٰ کیا تھا؟ ان لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ان بتوں کی جو عبادت کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندے ہیں۔ مشرکین مکہ حج بھی کیا کرتے تھے، عمرہ بھی کیا کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ ہدیے کا جانور، قربانی کا جانور لے کر جایا کرتے تھے۔ یعنی مشرکین مکہ اس خمار میں تھے، اس گمان میں تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں۔ مدینہ کے اندر یہود و نصارہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہی کر رہے تھے، لیکن اللہ رب العالمین جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرماتا ہے، اور مبعوث فرمانے کے بعد آپ سے کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہو اللہ کی عبادت کریں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ، دوسرا رکوع یہی سے شروع ہوتا ہے کہ اے لوگو اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مشرکین مکہ عبادت کر رہے تھے، یہود و نصارہ عبادت کر رہے تھے، تو پھر رب تعالیٰ یہ پیغام اپنے رسول کے ذریعے سے کیوں نازل فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو؟ کیا وہ اپنے رب کی عبادت نہیں کر رہے تھے؟ اور وہ جو اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے ان کا یہ گمان تھا کہ ہم جو اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا رب اس سے راضی ہے۔ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت انجام دے رہے تھے۔ جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ذکر کی گئی، دوسری آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18، اس آیت کریمہ میں تو یہود و نصارہ نے محبت کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں، محبت کی انتہا کی حد کو پار کر دیا۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے محبوب ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، اے نبی آپ کہہ دیں اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اللہ کے چہیتے ہو، تو پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں عذاب کیوں دیا، تمہیں سزا کیوں دی؟
یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جہنم میں تھوڑے ہی دنوں کے لیے جائیں گے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر تھوڑے دنوں کے لیے. اور یہ دعویٰ ان کا اس لیے تھا، وہ کہتے تھے کہ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، تو اس درمیان ہمارے آبا اور اجداد نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، اور وہ بچھڑے کی جو عبادت کی تھی وہ 40 دنوں تک کی تھی، تو اس لیے ہم جہنم کے اندر جائیں گے بھی تو صرف 40 دن کے لیے جائیں گے. اللہ نے کہا اگر تم اللہ کے بیٹے ہو، اس کے محبوب ہو، تو 40 دن کے لیے بھی کیوں تم جہنم میں جاؤ گے؟ کوئی اپنے بیٹوں کو تو سزا نہیں دیتا نا، اپنے چہیتے کو کوئی سزا نہیں دیتا. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ نے تمہیں سزا کیوں دی؟ بلکہ انہوں نے دعوے کی حد کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جنت میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم. یہودی اور عیسائی دونوں یہی کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ سب کا دعویٰ یہی تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے رسول کو مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت نہیں کر رہے ہو، تم اپنے خالق کی عبادت کرو. یعنی وہ عبادت جو کر رہے تھے وہ خالق کے کہے مطابق عمل نہیں کر رہے تھے. جن باتوں سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، جن اعمال کے کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے، ان اعمال کو انجام نہیں دے رہے تھے. وہ اپنی مرضی کے مطابق جو جی میں آیا وہ کر رہے تھے، اور کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی چاہتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان سب کو باطل قرار دے دیا. صحیح طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے سے لوگوں کو بتلایا کہ عبادت کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے. رب تعالیٰ کا تو مقصد تخلیق ہی یہی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 پڑھی گئی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ان کی عبادت کا مقصد ہی ان کی تخلیق کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور مرتے دم تک اللہ رب العالمین عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے. سورہ حجر کی 2 آیات ذکر کی گئی تھی، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں، اور عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. معلوم ہوا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہی ہے، لیکن کیا ہم اپنی مرضی سے جس طرح سے چاہیں اپنے رب کی عبادت کر لیں؟ نہیں. اس عبادت کا طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا کہ جا کر بتلائیں کہ کس طرح سے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. منمانی عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں. تم جو مرضی عبادت کرتے چلے جاؤ اور اس کو اللہ رب العالمین پر تھوپ دو کہ اللہ تو اس کو قبول کر، میں جیسے مرضی ویسی عبادت کروں، تیرا کام ہے صرف قبول کرنا. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ عبادت صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی ہونی چاہیے. ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھیں کہ ایک شخص کو میٹھا بہت پسند ہے، وہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے، اور ایک ہے کہ اس کو پسند نہیں. جسے میٹھا پسند ہے اس نے اپنے اس ساتھی کو دعوت دی
اور کھانے میں مختلف قسم کے میٹھے کے پکوان بنوائے اور اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کھاؤ۔ اس کو میٹھا پسند نہیں، اس نے کہا مجھے تو پسند نہیں ہے۔ میں پسند نہیں، مجھے تو بہت پسند ہے، میں تو خوب کھاتا ہوں، اتنی اتنی مٹھائیاں کھا جاتا ہوں۔ یعنی تم اپنی خواہش، جو چیز تمہیں پسند ہے وہ چیز تم دوسروں کے اوپر تھوپنا چاہتے ہو۔ آپ کے ساتھی کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ میٹھا کھائے، آپ کو پسند ہے۔ آپ کے رب کو پسند نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کرے۔ جس طرح سے آپ اپنے بھائی کے اوپر کوئی چیز نہیں تھوپ سکتے، اسی طرح سے اپنے رب کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں تھوپ سکتے کہ اللہ ہم جس طرح سے تیری عبادت کرنا چاہیں تو ہماری اس عبادت کو اسی طرح سے قبول کر۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہترین عمل، اچھا عمل کون کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے وہ اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کا امتحان لے۔ اب امتحان کس طرح سے ہوگا؟ امتحان اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں، یہ ہمارا امتحان ہے۔ ہم جس طرح سے چاہیں اپنی زندگی گزاریں، ایک اسکول کا بچہ ہو وہ جس طرح سے چاہے اور آنسر لکھ کر چلے آئے ایگزام میں، تو کیا اس کو پاس کر دیا جائے گا؟ جب تک وہ اس کی مرضی کے مطابق، اپنے استاذ یا ٹیچر کی مرضی کے مطابق ان سوالات کے جوابات نہیں دیتا، تب تک وہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک بندہ اگر وہ امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہے تو وہ اسی طرح سے عبادات انجام دے گا جس طرح سے اس کا رب چاہتا ہے۔ ہم عبادات سے کیوں روکتے ہیں؟ ہم اس لیے نہیں روکتے کہ تم اپنے رب سے دور ہو جاؤ، بلکہ ہم عبادات سے اس لیے روکتے ہیں کہ وہ طریقہ، جس طریقے سے تم عبادت کرنا چاہتے ہو، وہ طریقہ تمہارے رب کا نہیں ہے، وہ راستہ تمہارے رسول کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں، راوی حدیث ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ کیا واقعی ہم عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے قائم کرایا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کا بھائی چارہ کرایا گیا تھا انصاریوں کا مہاجرین سے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی چارہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرایا گیا۔ ایک دن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اسلامی بھائی ابو الدرداء سے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی گھر میں کھڑی ہے، پرا گندہ بال ہیں، بکھرے پڑے ہیں، کوئی بناؤ سنگار نہیں ہے۔ جب یہ دیکھا تو کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو الدرداء کو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، دنیا سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف آخرت سے مطلب رکھتے ہیں، وہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کرتے ہیں، اس لیے جب انہیں کوئی رغبت نہیں، کوئی چاہت نہیں، میرے اندر بھی انہیں کوئی چاہت نہیں ہے، تو بناؤ سنگار کر کے کیا کروں گی؟ اتنی دیر میں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، اپنے بھائی کے لیے کھانا تیار کرایا، کھانا پیش کیا گیا، کہا آپ کھائیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ بھی کھاؤ، انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔
میں روزے سے ہوں۔ کہا کھاؤ، جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ روزہ توڑوا دیا گیا اور انہوں نے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھایا۔ یاد رہے یہ نفلی روزہ تھا، فرض روزہ نہیں تھا۔ اگر فرض روزہ ہوتا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی روزے سے ہوتے۔ تو روزہ توڑوا دیا، کھانا کھایا ساتھ میں۔ رات کا وقت ہوا، بستر لگا دیا گیا۔ اپنے بھائی سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ آرام کریں۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں چلا عبادت کرنے۔ کہا نہیں۔ اور اس سے قبل انہوں نے اپنی بھاوج سے ام الدرداء رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ آپ بناؤ سنگار کر لیں۔ چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو عبادت کرنے سے روک دیا، انہیں نماز نہیں پڑھنے دی اور اپنی بھاوج کے پاس میں ام الدرداء رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ جب رات گزری پھر انہیں بلایا اور کہا آؤ اب چلیں عبادت کرتے ہیں۔ صبح ہوئی، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے اپنے بھائی سلمان رضی اللہ عنہ کی شکایت درج کرتے ہیں کہ کل میرے ساتھ سلمان نے یہ معاملہ کیا ہے، میں روزے سے تھا، میرا روزہ توڑوا دیا، رات کو مجھے عبادت نہیں کرنے دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان نے صحیح کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ایک بات کہی تھی کہ میرے بھائی آپ کے اوپر آپ کے گھر والوں کا بھی حق ہے، آپ کے اوپر آپ کے رب کا بھی حق ہے، آپ کے اوپر آپ کے جسم کا بھی حق ہے۔ آپ عبادت کریں لیکن اپنے جسم کو بھی آرام دیں، سکون پہنچائیں۔ آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں لیکن اتنے بھی بے رغبت نہ ہو جائیں کہ اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال نہ کریں۔ یہ ساری باتیں جب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں تو آپ نے فرمایا کہ صدق سلمان، کہ سلمان نے سچ کہا، بے شک تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا حق ہے، بے شک تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے، بے شک تمہارے اوپر تمہارے گھر والوں کا حق ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا۔ کوئی یہ چاہے کہ میں دنیا سے بے رغبت ہو جاؤں، میں ہمیشہ روزے ہی رکھوں، میں بیویوں سے عورتوں سے الگ ہو جاؤں، مجھے اپنے گھر والوں سے کوئی مطلب نہیں، آپ کا یہ عمل درست نہیں۔ آپ کو سماج اور معاشرے کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے رب کا حق ادا کرنا ہے۔ جو شخص بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا حق کیا ادا کر پائے گا؟ اور ایک دوسری حدیث بھی اپنے سامنے رکھیں، صحیح بخاری ہی کی روایت کتاب النکاح کی سب سے پہلی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ 3 صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے، آپ کی بیویوں میں سے کسی کے یہاں آئے۔ وہ تینوں صحابہ کرام کا نام آتا ہے، ایک کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص، دوسرے کا علی بن ابی طالب اور تیسرے کا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ تینوں صحابہ کرام آتے ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں معلومات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے، کس طرح سے آپ عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں، یہ سوالات کیے۔ جب انہیں جواب ملا تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عبادات کم لگی۔ فوراً ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں رات کو ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا رہوں گا، قیام اللیل کروں گا، کبھی سوؤں گا ہی نہیں۔ تینوں صحابہ کرام نے یہ باتیں کی، یہ باتیں کر کے وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ فوراً ان کے پاس پہنچے اور کہا کیا تم لوگوں نے ابھی ایسا ایسا کہا ہے، یا کیا تم لوگ وہی ہو جن لوگوں نے ابھی ایسا ایسا کہا تھا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ اللہ کی قسم
میں تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف میرے دل میں ہے، لیکن اس کے باوجود میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کرام سے فرمایا اور کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ بتلائیں، جو ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم عبادت کرنے سے روکتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کرام کو عبادت کرنے سے روکا یا نہیں روکا؟ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں عورتوں سے الگ رہوں گا۔ یقیناً جب کوئی شخص عورتوں سے الگ رہے گا تو اس کے پاس زیادہ وقت ملے گا، فرصت رہے گی، اور وہ ان فرصت کے اوقات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارے گا۔ اور دوسرا شخص اگر رات کو سوئے ہی نہیں، عبادات ہی کرتا رہے، تو اس سے بہتر اور افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، میرا طریقہ یہ نہیں ہے، اور جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا، جو میرے طریقے سے منہ موڑے گا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم عبادت کرنے سے نہیں روکتے، ہم وہ عبادت کرنے سے روکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے وہ اس سے رک جاؤ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں شب برات سے متعلق میں نے وہ آیات ذکر کی تھی جن آیات کو لے کر کہا جاتا ہے کہ آج کی رات فیصلوں والی رات ہے، اور آیات قرآنیہ کی روشنی میں ہی میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ فیصلوں کی رات شعبان کے مہینے میں ہرگز نہیں آتی، قطعاً نہیں آتی، بلکہ وہ فیصلوں کی رات، جس رات اللہ رب العالمین تمام پرحکمت فیصلے کرتا ہے، وہ رات رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کہتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ جب یہ آیات ہمیں بتلاتی ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں نازل فرماتا ہے، تو ہمیں دوسری آیات یہ بھی بتلاتی ہیں کہ وہ رات جس میں اللہ رب العالمین پرحکمت فیصلے کرتا ہے، وہ رات بھی رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ سامعین اعظام، بہت سارے لوگوں کو یہ بات بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ رات جو شعبان کی 15ویں رات ہے، یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں کسی کی موت واقع نہیں ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، 15ویں رات میں کسی کی موت واقع نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کی مجلس میں ہوتا ہے، ان کو کام دے رہا ہوتا ہے، تمہارا کیا کام ہے، تمہارا کیا کام ہے، ان کے درمیان فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب فرشتے اللہ کے دربار میں بیٹھے ہیں تو موت کس کی واقع ہونی ہے؟ سبحان استغفر اللہ۔ سوچیں، اللہ رب العالمین سے متعلق اتنی بڑی جھوٹی بات کہ اس رات کوئی موت نہیں ہوتی، اور یہ رات رمضان کے مہینے میں نہیں آتی۔ اس جھوٹے شخص کی بات پر تو ہمیں اعتماد ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بات کر کہتا ہے کہ تم 15ویں رات کا قیام کرو اور اگلے دن روزے رکھو۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے شام سے ہی، وہ بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر یا اس سے زیادہ اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے۔ ان تمام جھوٹوں کی باتوں پر تو ہمیں اعتماد ہے، بھروسہ ہے، لیکن رب العالمین جو کلام کہتا ہے، جس کے ہم نام لیوا ہیں، جس پر ایمان لانے کے بعد ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم اس رب کے کلام کو جھوٹا تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اس کلام میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ بار بار اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولتا نہیں ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ رب تعالیٰ بھول گیا،
وہ یہ بتانا بھول گیا کہ 15ویں رات ہی کو یہ رات آتی ہے، وہ یہ بتانا بھول گیا کہ وہ 15ویں رات ہی کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، وہ یہ بتانا بھول گیا کہ وہ اس رات کو اتنے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ برادران اسلام غور کریں، ہوش کے ناخن لیں کہ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں، کس نگر پر جا رہے ہیں، ہم جس راستے پر جا رہے ہیں ہمارا وہ راستہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ ہم لوگوں کے بتائے ہوئے طریقے کو تو اپنا رہے ہیں، لیکن ہمارا رب جو طریقہ بتلا رہا ہے ہم اس طریقے کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ ہم ایک جھوٹے کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کائنات کے خالق کی بات کو ماننے سے جھٹلا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندے بن جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نبی کی اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے نبی کی اتباع کرو، اپنے نبی کی اتباع کرو۔ اگر نبی کی اتباع میں تم سچے ہو تو اپنے رب سے محبت کے دعوے میں بھی سچے ہو۔ سامعین عظام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں جو طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گا جو میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ جب تمام کے تمام لوگ مشرکین مکہ، یہود و نصارہ اپنے رب کی عبادت ہی کر رہے تھے، اگر کسی بھی طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ رب العالمین اپنے نبی کو مبعوث کیوں فرماتا؟ اور اپنے نبی کو مبعوث فرمانے کے بعد یہ آیت کریمہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیوں نازل فرماتا؟ اس آیت کے نازل فرمانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ منمانی عبادت نہیں چلے گی، جس طرح سے چاہو عبادت کرنا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، قبول وہی ہوگا جس پر قرآن نے کہا ہو اور حدیث نے کہا ہو عمل کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہمارے جو بھائی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما، الہ العالمین ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، الہ العالمین جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں اس سے بری فرما، الہ العالمین جو بیمار ہیں تو انہیں شفا نصیب فرما، الہ العالمین جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، الہ العالمین جو بے اولاد ہیں تو انہیں اولاد عطا فرما، الہ العالمین تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما، الہ العالمین تو ہمارے جو بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما، الہ العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قوموا للصلاة۔ بچوں کو پیچھے کر دیں، بچوں کو پیچھے کی صفوں میں کھڑا کریں۔